سونے کے ہم نے ان کے دل کے اوپر ایسے خوبصورت بنائے کہ سونے اور چاندی اور زیورات بھی ہیچ ہو گئے، ان کے دل اس سے بھی زیادہ چمک اٹھے تھے۔ یہ کس کے محبت میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ اور ان کو کراہت تھی تین چیزوں سے، وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فسق، فجور اور نافرمانی سے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ تھے، اولئک الفائزون، یہ کامیاب تھے، اور اولئک المؤمنون حقا۔ جزاکم اللہ، ماشاءاللہ بزرگوں دیدی ذرا ماشاءاللہ ایک بڑی زبان، اولئک المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، پکے مومنین کی اللہ نے نشانیں بتائی۔ تو اولئک الصادقون، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور قرآن میں یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو مجھ اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچوں کی صفات اللہ نے بیان کی۔ قرآن تو صحابہ کی طرح نکال رہا ہے، کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہی عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین التائبون۔ یہ وہ صحابہ تھے جو توبہ چاہتے تھے، اللہ کے رسول توبہ کرنے والے، التائبون العابدون عبادت کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، اور رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، اور قیام کرنے والے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے، یہی لوگ، ان کے لیے خوشخبری سنا دو جنت کی۔ پھر بھائی یہ صحابہ تھے، فائزون بھی صحابہ، راشدون بھی صحابہ، اور اولئک المؤمنون حقا، پکے مومن بھی وہ، اولئک الصادقون بھی وہ۔ اور پھر اللہ نے ان کی صفات یہاں تک ختم نہیں کی، قرآن پڑھ جائیے۔ اللہ نے جہاں پر نبی کی نبوت کا دعویٰ لوگوں کو بتایا کہ محمد رسول اللہ دعویٰ نبوت ہے، اس کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ، صحابہ، میرے محبوب نے نبوت کا دعویٰ کیا، گواہ صحابہ، گواہ صحابہ، وہی آئی، گواہ صحابہ، بولو بولو، کبھی آئی اللہ کی وہی آئی، صحابہ گواہ۔ پھر بھائیو قرآن اترا، گواہ کون ہے؟ صحابہ، میرے نبی نے احکامات بتائے، گواہ کون ہے؟ صحابہ، نبی بدر میں گئے ساتھ کون ہے؟ صحابہ، نبی احد میں گئے ساتھ کون ہے؟ صحابہ، نبی احزاب میں گئے ساتھ کون ہے؟ صحابہ، بدر میں آئے ساتھ کون ہے؟ نبی تبوک میں آئے ساتھ کون ہے؟ نبی خیر بشر بن کے اور امام الرسل بن کے، خاتم النبیین بن کے، سردار مدینہ بن کے، سردار مکہ بن کے، جب جبل سور کے پہاڑی پہ چڑھے تھے، ساتھ کون تھے؟ صحابہ، بولو ساتھ کون تھے؟ صحابہ۔ ہرا کی ان خلوتوں سے نکل کر کے جب نبی نے دعویٰ نبوت کیا، ماننے والے پہلے کون تھے؟ صحابہ، ماننے والے کون تھے؟ صحابہ۔ صحابہ۔ پھر بھائیو ہمارا نبی پڑھاتے ہیں، پیچھے پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ، نبی احکامات زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ نبی صدقات کا حکم دیتے ہیں، اور اس کی گواہی، اس کی اوپر صدقات پر عمل پیرا ہونے والے سب سے پہلے کون تھے؟ صحابہ۔ نبی کی رفاقت میں، جلوت میں، خلوت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں ساتھ کون تھے؟ صحابہ، بولو ساتھ کون تھے؟ صحابہ۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ صحابہ ایمان لے آئے ہیں، تب معیار حق ہوگا، تب تمہارے ایمان کو قبول کیا جائے گا۔ اگر تمہارا ایمان ابو بکر جیسا نہیں، تمہارا ایمان عمر جیسا نہیں، تمہارا ایمان عثمان جیسا نہیں، تمہارا ایمان علی جیسا نہیں، تمہارا ایمان طلحہ زبیر جیسا نہیں، تمہارا ایمان سعد و سعید جیسا نہیں، تمہارا ایمان عبدالرحمن ابو عبیدہ بن جراح جیسا نہیں، تمہارا ایمان حسن حسین جیسا نہیں، تمہارا ایمان معاویہ بن سفیان جیسا نہیں، تمہارا ایمان بلال جیسا نہیں، تب ایمان تمہارا قبول نہیں ہوگا جب تک ان جیسا نہیں ہوگا۔ ایمان وہی قبول کیا جائے گا جو اصحاب رسول نے تمہیں دیا ہے۔ تو اللہ نے آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ تھے، بزرگ نہیں بلکہ شاعر حدیث میں، وہ فرماتے ہیں ایک آدمی پوچھنے لگا، بتائیے ایک ہے عمر بن عبدالعزیز، ایک ہے معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام زیادہ ہے کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق کے نواسے ہیں، ان کا مقام زیادہ ہے کہ معاویہ بن سفیان کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا، نے بتایا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ حضرت معاویہ بن سفیان کون ہے، ان کا ایمان کس جیسا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ کراتا تو سنو، جس گھوڑے کے اوپر حضور کے ساتھ جہاد میں حضرت معاویہ بن سفیان شامل تھے، ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو بچے ان کے
پاؤں سے اڑی اور اس گھوڑے کے نتھے میں جا پڑی ہے. اس نتھے کا بھی کروڑوں عمر بن عبدالعزیز مقابلہ کرے تو اس کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ عمر بن معاویہ بن سفیان کو حضور کی صحبت حاصل ہے. سبحان اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. البتہ اس بات کی کوئی شک نہیں کہ مومنو ہم نے تم پر احسان کیا کہ اپنا معبود تمہیں عطا کیا. اس کے 4 کام تھے. یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات پڑھاتے تھے. یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب، کتاب کے معنی بتاتے تھے. اور ویعلمہم الکتاب کے کتاب کی حکمت ترائی کی باتیں سکھاتے ہوئے یزکیہم، ان کو پاک کرتے تھے. اور سب سے پہلے صحابہ رسول اللہ نے کن کو جو ہے پاک کیا؟ صحابہ سے، بلکہ جہالت سے اور شرک سے، بدعات سے، رسومات سے. وہ صحابہ تھے. وہ کون تھے؟ سب سے پہلے قرآن کس کو پڑھایا؟ رسول اللہ نے. صحابہ. کتاب کی تعلیم سب سے پہلے کس کو دی؟ صحابہ. صحابہ کو. حکمت کی تعلیم، دانائی کی تعلیم اللہ کے رسول نے کس کو دی؟ صحابہ. اور جاہل تھے، عالم بن گئے. سبحان اللہ. عزیز تھے، شریف بن گئے. کہتے سبحان اللہ. اور اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا عادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. محبوب تیرے نجاروں کے قسمیں اٹھاتا ہوں، یہ جس گھوڑوں پہ بیٹھ کے صبح کے وقت وہ جا کے پہاڑوں سے چلتے ہوئے اور اس ریگستانوں چلستانوں سے صحراؤں سے چلتے ہوئے ان کی پاؤں سے جو ٹھوکر سے چنگاریاں بنتی ہیں اور جو گرد و غبار اڑتی ہے، میں اس کی بھی صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی مٹی کی بھی قسم اٹھاتا ہوں. سبحان اللہ. عادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. قرآن تو یہاں تک نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کے قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور صحابہ ان کے ساتھ ہیں. الذین معہ، محمد دعویٰ نبوت ہے. صحابہ کون ہیں؟ گواہ. صحابہ کون ہیں؟ گواہ. اور سب سے پہلی صفت ان کی بیان کی کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں. کافروں کے لیے آئی دیوار ہے. رحماء بینہم، دوسری صفت آپ اس کے اندر شیر و شکر ہے. تراہم رکعا سجدا، اور وہ رات دن رکوع و قیام اور سجود ہیں. رات کو مصلی کے پیٹھ پہ ہیں اور دن کو رکوع اور سجود اور قیام فرائض میں ہیں. تراہم رکعا سجدا. چوتھی صفت قرآن نے بیان کی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کی پہلی اور آخری خواہش یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل جوئی، اللہ کی رضا کی تلاش میں تھے. سبحان اللہ. ان کو دنیا میں کوئی مسائل نہیں بلکہ وہ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے تھے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بلکہ ان کی وجہ سے 4 صفات کی وجہ سے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ، ان کے پیشانوں پہ سجود اور رکوع اور قیام کے نشان پڑ گئے تھے. سبحان اللہ. فی وجوہہم من اثر السجود. اور ان کی مثالیں ہم نے قرآن میں نہیں دی. مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی نشانی ہم نے تورات اور انجیل میں لکھ چھوڑی ہے پہلے کہ یہ ابو بکر صدیق ہوں گے اور یہ صدیق اکبر بنے گے. یہ سچ بولیں گے بلکہ سچوں کے بھی سردار ہوں گے. سچوں کے سردار میرے ابو بکر ہوں گے. پر یہ عمر ہوگا جو کافروں پہ سخت ہوگا اور اسلام کے لیے عینی دیوار ہوگا اور بنیاد محسوس کا کردار ادا کرے گا اور سیزن برائی دیوار کا ثبوت دے گا اور کفر اس سے ڈرے گا. اشداء رحماء بینہم، آپس کے اندر شیر و شکر میں جناب عثمان ابن عفان ہوگا. تراہم رکعا سجدا، وہ رکوع اور سجود اور قیام. حضرت علی کی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی عبادت کرتے تھے کہ جو تلوار اور جو ہے نیزہ یا کوئی تیر پھنسا ہوتا پنڈلی اور ڈانگ کے اندر، ران کے اندر، اس کو کھینچ لیا جاتا، لیکن وہ نماز کے اندر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. نماز اتنی خوشبو نہیں پڑھتے. اللہ نے رکوع اور سجود اور قیام کو حضرت علی کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا ہے اور سارے صحابہ کو کہا کہ وہ صحابہ ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا جوئی تلاش کرتے ہیں. دنیاوی ان کو کوئی مفاد حاصل نہیں ہے. میرے رسول کی جماعت یہ بڑی ہے اور یہی جماعت کا ذکر اللہ نے ایک مثال سے دیا ہے. مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں. سنیے، فرمائے کسان ہو اور وہ ایک بیج ڈالے گندم کا، کپاس کا، گنے کا، مکئی کا اور جو ہے کسی چیز کا، وہ ہم اس جو ہے بیج سے ایک درخت یا ایک پودا کھڑا کرتے ہیں. وہ کھڑا ہو جاتا ہے قریب اور پھر وہ اس
کے پھل آتے ہیں، پکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کسان آتا ہے اس اپنی لہلاتی فصل کو جو گندوں کی ہے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور باغات کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، کپاس مٹی کو دیکھتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا ہماری بھی ایک فصل تھی جو میرے رسول نے تیار کی ہے، وہ فصل ابو بکر سے لے کر حضرت بلال، مغیرہ بن شعبہ تک، یہ صحابہ مقدس جماعت 1,44,000 صحابہ، یہ 3.5 لاکھ صحابہ میرے نبی کی فصل ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے دشمن، کھیتی کے دشمن آ کے اس فصل کو اس کے اوپر یقین بہم الکفار، وہ کھیتی کے مالک کے سامنے اس کھیتی کو رون دیتے ہیں تو دشمن ہیں، اور وہ دشمن اس کو اس کھیتی کو برداشت نہیں کرتا، دنیا کی کھیتی کو اس کی فصل کیسے اچھی ہو گئی، اس کا باغ کیسے اچھا ہو گیا۔ میرے رسول نے، میرے رب نے کہا میرے رسول کی فصل اولئک حزب اللہ، اولئک الفائزون، اولئک الصادقون، یہ سچوں کی جماعت، یہ فائزون، یہ کامیاب، یہ رسول ہدایت کے پیکر۔ میرے نبی نے اس فصل کو تیار کیا، لیغیظ بہم الکفار، کافر دیکھ کے ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، وہ کانپ جاتے ہیں، اور یغیظ الکفار، ان کے دل میں بغض اور حسد ہے، عداوت ہے، نبی کی دشمنی ہے، اسلام کی دشمنی ہے، قرآن کی دشمنی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کی دشمنی ہے۔ وہ اسلام کی دشمنی میں لیغیظ بہم الکفار، اس فصل کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں میرے محبوب نے جب اس فصل کو دیکھا لہلا رہی تھی، نبی نے اپنے گدرے سے سر نکالا، دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے ابو بکر صدیق کے پیچھے میرے سارے صحابہ، حضرت علی سمیت، حضرت عباس سمیت، یہ سارے حسن حسین سمیت نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر نبی آئے اور آگے کھڑے ہو گئے، حضرت صدیق پر پیچھے ہونے لگے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا آپ کو میں نماز پڑھاتا ہوں، آپ میری امت کو نماز پڑھائے، اور میں اس فصل کو دیکھ کے میں خوش ہو گیا ہوں۔ کافر دشمن چل گئے ہیں، صدیق تیری امامت کے اندر سارے صحابہ کو میں نے دیکھ کر کے میں نے سمجھ لیا ہے کہ میری فصل پک گئی ہے، اب میں دنیا سے چلا بھی جاؤں۔ اس امت کی بات کہو، اقتدوا بالذین ابا بکر وعمر، ابو بکر عمر چلائے گی۔ میرے بھائیو آؤ ہم صحابہ کو معیار ایمان سمجھیں، صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا ہمارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج رسمی مسلمان تو ہیں، عملی مسلمان نہیں ہیں، صحابہ رسمی نہیں عملی مسلمان تھے، جہاد میں جاتے تلواروں کے اندر چیترے چلے ہوئے تھے، لیکن وہ ایران ڈر رہا تھا، وہ سپر پاوریں ڈر رہی تھی، ان کی تخت تاج ان کے پاؤں کی ٹھوکر بن رہے تھے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ زوال ہے، ہم مسلمان مار کر رہے ہیں، کبھی غزہ میں، کبھی برما میں، کبھی ایران میں، کبھی افغانستان میں، کبھی کہیں مسلمان مار کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عملی نہیں ہے، اس لیے صحابہ کو معیار ایمان جیسے قرآن نے کہا ہم ایسے سمجھیں گے ہمارا ایمان بھی قبول ہوگا، اور قیامت کے دن ہماری ضرور ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک جیسے ہمیں اہل بیت سے محبت ہے ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بے شک، رسول اللہ کی اولاد سے محبت ہونی چاہیے۔ بے شک۔ یہ تو سن کے نہیں، بات تو سمجھو، ورنہ ہماری تقریریں، بات، نصیحت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سنو، اہل بیت ہماری آنکھوں کا نور ہے، اور صحابہ کرام ہمارے سر کا تاج ہے۔ سبحان۔ گھر والے کو بھی مانگتے ہیں، گھر والے کو بھی مانگتے ہیں، گھر والے حسن حسین ہیں، گھر والے ابو بکر سے لے کے سارے صحابہ ہیں، گھر والے کو بھی ماننا ہوگا اور گھر والوں کو بھی ماننا ہوگا۔ ان دونوں کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ آئیے آپ ہم سب مل کر کے اصحاب رسول کی تعریف سن کے دل بار بھائیوں، قرآن کی 750 آیات، بلکہ ایک عالم میں 1000 آیات صرف صحابہ کی شان میں، تو ہم ایک قرآن کی آیت کا انکار کریں وہ چاہے اسلام سے کھا لیں۔ اور آج میرے نبی کی کئی حدیث، میرے نبی کی کئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، بے شک نہیں، غلط نہیں ہو سکتی نا۔ اب نبی کی حدیث علماء نے بیان کی، اس کو پرچو گئے اندر کر دیں کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی اشرکم، جب تم دیکھو صحابہ کو تنقید، صحابہ کو برا بلا کہا جا رہا ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی اشرکم، اللہ کی ان پر لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ حدیث علماء نے بیان کی تو اندر جیل کے اندر یہ مسلمان اسلامی ملک جو کلمے کی بنیاد پر بنائے اس کی اوپر احتجاج ہوا، الحمدللہ بہت سارے بندے احتجاج کیے ہیں، ہم بھی احتجاج کرتے ہیں، احتجاج کا حق ہے۔ ہم رسول اللہ کے اوپر نازل کردہ کتاب کی بھی حفاظت کریں گے اور احادیث مصطفیٰ کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ میرا نام حامد ناصر ہو، ان ساتھ رسول کی نہیں پڑھی، وہ کھڑے ہوئے سوچتا ہوں۔